نحمده ونصلي على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آ رہی ہے صدا عرض حجاز سے، آ رہی ہے صدا عرض حجاز سے، لڑا دو ممولے کو شہباز سے، جب سحاب ظلم سے اولے ہی اولے برسنے لگیں، آشنا کر دو ہر ایک کو ضرورت جہاد سے۔ زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننے مننے ساتھیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماں بہنوں، عظمت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کانفرنس کے سٹیج سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب اور ان کے جہاد کے حوالے سے رات کے ان لمحات میں یہ مختصر سی ملاقات اللہ کی توفیق کے ساتھ خراج عقیدت پیش کرتی ہے ان ہستیوں کو کہ جنہوں نے اپنے عقیدے کے تحفظ کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کا عقیدہ یہ تھا کہ اس کائنات کا خالق اور مالک اکیلا اللہ، جن کا عقیدہ یہ تھا کہ اس کائنات کو چلانے والا، بسانے والا، انتظام اور انصرام کرنے والا اکیلا اللہ، جن کا عقیدہ یہ تھا کہ جب خالق وہ اکیلا ہے، مالک بھی اکیلا ہے، حاجت روا بھی اکیلا، مشکل کشا بھی اکیلا، تو اس پوری کائنات کا وہ معبود بھی برحق اکیلا ہی ہے۔ حضرات، اسی طرح ان کے عقیدے میں یہ بات شامل کہ آسمان سے جو وحی آئی، برحق آئی، جبریل امین لے کے آئے، اور جس کتاب کو نصاب بنا کے لائے وہ قرآن مجید ہے۔ ان کا عقیدہ کہ جن لوگوں نے اس کتاب کو سمجھا ہے، سمجھنے کے لیے محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو رب نے معلم بنا کر کے بھیجا، ان کی زندگیاں اس عقیدے پر تھی کہ اللہ تعالی نے حساب و کتاب کا ایک دن رکھا ہے اور وہ قیامت کا دن ہے، جزا بھی ہے، سزا بھی ہے۔ اور دنیا میں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ نے جو مقدر میں لکھا ہے وہی ملنے والا ہے، جو تقدیر میں ہے وہ چکنے والا نہیں، اور جو قسمت میں لکھا ہے وہ ہٹنے والا نہیں، نصیب بندے کو محنت کر کے بنانے پڑتے ہیں۔ حضرات، انہوں نے اس عقیدے کے لیے دنیا میں گواہیاں دی ہیں کہ اللہ ایک ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر انہوں نے اس عقیدے کو بھی اپنایا، مومن وہ ہے کہ جو نمازی ہے، مومن وہ ہے جو زکات دینے والا ہے، مومن وہ ہے جو محبوب کے کہنے پہ روزہ رکھنے والا، جو آپ کی طریقت پہ حج کرنے والا۔ اس عقیدے کو جنہوں نے پیار سے تسلیم کیا، انہوں نے پیار سے سمجھایا، جو اخلاق کی زبان سے مانا انہیں اخلاق سے پیش کیا، لیکن جس نے انکار کیا، روڑے اٹکائے، مخالفتیں کی، برسرے پیکار ہوا، میدان میں اترا، مار کے سجائے، تو حضرات پھر ان باوفا ساتھیوں نے، جانثار ساتھیوں نے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان سے اتارے ہوئے عقیدے کے تحفظ کے لیے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی۔ حضرات، جو بھی آیا پھر انہوں نے میدان میں اتر کر کے علم جہاد کو بلند کر کے دنیا کو بتایا کہ ہم پیار کی زبان بھی جانتے ہیں، مار کی زبان بھی جانتے ہیں۔ آئیے اس 30 منٹ کی ملاقات میں ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کے 30 پہلوؤں کو
मालिक की तौफीक के साथ देखते हैं। इशारा करता चला जाऊंगा और अक्लमंद आदमी के लिए इशारा काफी होता है। हजरात, मेरी गुफ्तगू को इशारों की जुबान में समझिएगा। आज मैंने कायनात को देखा है, यहां बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे होते हैं, जवान बच्चे बूढ़े होते हैं और बड़ी बड़ी माशाअल्लाह कुव्वतें होती हैं, लेकिन अपने मकासद के ऊपर, मतालिब के ऊपर, टारगेट्स को अचीव नहीं करते और गोल पे नजर नहीं होती, हदफ अधूरे रह जाते हैं। लेकिन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान ने एक खूबसूरत इस्तिलाह दी है। मैं आज दुनिया में अगर किसी कंपनी को देखता हूं कि सबसे कामयाब जा रही है, तो नाम के साथ लिखा होता है फुलान एंड फुलान कंपनी, ये और ये सन्स कंपनी। हां, हमने माना है। कुरान कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना माहू, लोगों तुमने बड़े बड़े इदारे देखे, कभी मुहम्मद एंड कंपनी को भी देखा? ये लफ्ज कंपनी, साथ देने वाले, ताल्लुक रखने वाले, मईयत देने वाले, आंखों में आंखें डाल करके लोगों के सामने मुहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिशन के लिए उठने वाले, दुनिया में निकलने वाले, ये सिर्फ चंद लोग नहीं थे, बल्कि मैं मिसाल देना चाहता हूं कि बुजुर्ग मुजाहिद देखो। और आज मुझे तलाश है ऐसे बुजुर्गों की, ऐसे मुजाहिदों की कि जो सिर्फ गुफ्तार के गाजी नहीं, किरदार के गाजी बनके। हजरात, आइए एक मिसाल, डेढ़ से चावल चेक करते हुए पूरे का पूरा मामला वाज़ेह हो जाएगा। बड़े बड़े बुजुर्ग तारीख सिहाबा में मौजूद, लेकिन मैं मिसाल देने लगा हूं सैयदुना अमर इब्नुल जमूह की। नाम सुना है तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। अगर अब ऊंचा कहने का मन नहीं, दिल में कह दीजिएगा, रब राजी हो जाएगा। रज़ी अल्लाह ताला अन्ह, ये वो है कि अकीदा ये था कि मेरा बुत मेरा मुश्किल कुशा है, ये मेरा हाजत रवा है, ये किसी बुजुर्ग की तस्वीर है, ये मेरी जिंदगी के ख्वाबों की ताबीर है। लेकिन जब बेटों ने अकीदा तौहीद समझाया और कुत्ते के साथ, पिल्ले के साथ गंदे कुएं में उनके उस इलाह को फेंका जो गलत था, जो झूठ था, जब हक समझ आ गया, तौहीद समझ आ गई, अकीदे के तहफ्फुज के लिए आज मैदान सजा है, मैदान ओहद है। बेटे जवानी लेके तलवार को हाथों में थाम के निकलने लगे। ये लंगड़ा बाप, बूढ़ा बाप कहता है तुम्हारी जवानी, तुम्हें मौके मिलते रहेंगे, तुम घर में रहो, मौका मुझे मिला है, मुझे जाने दीजिए। हजरात, आज मुकाबला जवानों में है, इस बूढ़े मुजाहिद में है। इस लंगड़े बज़ाहिर देखने में लंगड़ा रहे हैं, टांग काम नहीं करती है, लेकिन इनके लंगड़ेपन में चाल ऐसी तेज है कि आज मैदान ओहद में जवान बेटू से पहले ये मर्द मुजाहिद, ये बज़ाहिर बूढ़ा लेकिन शेर दिल जवान बन के मैदान में उतरा है। हजरात, किसी ने इस जैसी मिसाल ला के पेश करनी हो तो लेकर के आए। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, रुहमाउ बैनहुम की मिसाल, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार की मिसाल। बूढ़े बुजुर्गों के बाद मुझे बूढ़ी मां की मिसाल भी देनी है। बाप को आपने देखा मुजाहिद, ये मां मुजाहिद है, सैयदा सुमैया है, उम्मे सुलैम है रज़ी अल्लाह अन्हुन्ना। हजरात, आइए नाम गिनते चले जाइए, तारीख सहाबियात भरी पड़ी है, लेकिन कभी इन वाकयात को पढ़ना, देखना कि इन्होंने अपने जिहाद की मिसालें जात के एतबार से, माल के एतबार से, गुफ्तार के एतबार से, जिस्म जान के एतबार से, अकीदे के तहफ्फुज के लिए कायनात का जो कुछ निछावर करना पड़ा कड़ा है। हजरात, मैदान सजाए हैं, दुनिया ने देखा है, दुनिया थक गई, हार गई, बिदक गई, भाग गई, दौड़ निकली। अगर मैदान में डटे रहे तो ये बूढ़े होकर के भी मैदान में नजर आए। हजरात, मुझे उसके बाद मिसाल देनी है। आइए एक मुजाहिदा से मुलाकात करवाते हैं। ये बेटी है, इसको बेटी के रूप में, मुजाहिदा के रूप में मैदान में देखिए। आज दिल देखिए, हौसला देखिए, जिगर देखिए। नाम क्या है? हजरात, आइए इसको भी पहचानिए। अफीफा है, बनी दीनार कबीला है, बाप भी मैदान शहादत में शहीद है, भाई भी शहीद है, खामंद भी शहीद है। दुनिया रोक रोक के लाशें दिखा रही है।
لاشیں پیش کرے، یہ تیرے باپ کا لاشا، کہا انا للہ، کہا تیرے بھائی کا لاشا، کہا انا للہ، کہا تیرے شوہر کا لاشا، کہا انا للہ، کہا مجھے یہ بتاؤ جس نے عقیدہ پیش کیا ہے میرے اس عقیدے کے مربی و معلم و رہنما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشوا و مقتدا کا حال کیا ہے؟ بتایا گیا وہاں پہ خیریت سے ہے، چہرے پہ نظر پڑی تو کیا بولی تھی؟ کل مصیبت بعد کا جلل، کائنات کے امام، باپ کا لاشا، بھائی کا لاشا، شوہر کا لاشا، سب کچھ دکھ دینے والا ضرور، لیکن آپ کے چہرے کو دیکھ کے، عقیدے کے تحفظ کے احوال دیکھ کر کے آج کوئی دکھ نہیں لگ رہا ہے۔ بیٹی کے بعد آئیے ذرا بہن ہے اور مجاہدہ کے روپ میں میدان میں اتری ہے، نام سیدہ صفیہ ہے اور بنت عبد المطلب ہے، بھائی کا لاشا پڑا ہے، میدان جو ہے وہ سجا ہوا ہے، اور سجا کس سے ہے؟ ایک ایسے لاشے سے جو سید الشہداء کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات کان اترے ہوئے، آنکھ نکلی ہوئی اور ناک کٹی ہوئی، کلیجہ نکالا گیا، ہار بنایا گیا، گلے میں سجایا گیا، دانتوں میں رکھ کے چبایا گیا۔ بہن نے حالت دیکھ کر کے جو جواب دیا تھا وہ سننے والا ہے، کہنے لگی ہاں ہاں یہ تو کچھ بھی نہیں، جس عقیدے کے تحفظ کی قسم کھائی تھی وہ تو اس سے بھی بڑی بڑی قربانیاں مانگتا ہے۔ یہ مجاہدین آج مجھے تلاش ہے، نام کے مجاہد بے شک پوری دنیا میں گھومیں اور بات کریں اصحاب رسول پہ، نام ہے، کام بھی ہے، یہ حمنہ بنت جہش ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرات ماموں کا لاشا، باپ کا لاشا اور شوہر کا لاشا، جس کا تذکرہ تھوڑی دیر میں شہزادہ مجاہد ان کے تذکرے میں آنے والا ہے، سیدنا مصعب بن عمیر ہیں۔ حضرات کس طریقے سے ان قربانیوں کو دے کر کے آج میرے گھر میں ایک چھوٹی سی فوتگی ہو جائے، پورا جو ہے دنیا آسمان سر پہ اٹھا لیتی ہے، لاکھوں لوگ پیچھے دینے کے لیے چلے جاتے ہیں، حکومت انعام و اکرام سے نوازتی ہے، لیکن آئیے یہ سجے ہوئے میدان کس لیے تھے؟ کوئی ذات کی جنگ تھی، کوئی معاملات کی جنگ تھی؟ لوگوں اگر جنگ تھی، اگر جہاد تھا، اگر میدان سجا تھا، کعبہ کے رب کی قسم اس عقیدے کے تحفظ کے لیے جس عقیدے کا مالک کل کا صحابی تھا اور آج کا وہابی ہے۔ میں اس کے بعد جس کو میدان میں دیکھ رہا ہوں مجھے اسے عنوان دینا ہے، یہ بیوی جو مجاہدہ ہے، اس کے بعد ذرا شوہر کے روپ میں مجاہد کو دیکھیے۔ بڑے بڑے نام آتے ہیں لیکن مقام اللہ رب العزت سیدنا حنظلہ کو عطا فرما دیتے ہیں۔ شادیاں رچا لینا بڑا آسان کام ہے، لیکن ان کو قربان کر کے رب کے دین کے لیے، عقیدے کے تحفظ کے لیے، کائنات کے رب کے لیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، امام الانبیاء کے لیے اور ہادی و رہبر کے لیے اور ان کی جانثاری کے لیے، وفاؤں کی اداؤں کے لیے، وفا نبھانے کے لیے حضرات اگر میدان بلائے تو سب کچھ کو الوداع کہہ کر کے میدان میں اتر آنا اور پھر غسیل الملائکہ بن جانا۔ حضرات یہ مجاہد اگر کوئی ہے تو اسے ذرا شوہر کے روپ میں میدان میں اترتے ہوئے دیکھیے۔ آج میری آپ کی بڑی بڑی مجبوریاں ہوں گی، لیکن اپنے گھر سے دوریاں پیسے کے لیے ہیں، مال کے لیے ہیں، دولت کے لیے ہیں، جاب کے لیے ہیں، بڑی کمائی کے لیے ہیں، لیکن ادھر دین کے لیے، اس دولت کے لیے، اس سودے کے ساتھ کہ جس کو کائنات کا سب سے مہنگا سودا کہتے ہیں اور وہ سودا رب سے ہوتا ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، بدلے میں کیا ملے گا؟ کہا تمہارے لیے جنت کی تیاریاں ہیں۔ حضرات اس شوہر کے بعد میں جس کو میدان میں دیکھنا چاہتا ہوں، آئیے آپ بھی دیکھیں، بیٹوں میں سے بیٹا دیکھنا ہے، جناب عمر بن خطاب کا بیٹا دیکھیے، یہ عبداللہ بن عمر ہیں، عمر ابھی کچی ہے اور چھوٹے ہیں، جناب رافع ابن خدیج کو دیکھیے، سمرہ ابن جندب کو دیکھیے۔ حضرات میدان بدر ہے، نام نہیں آ رہا،
پاؤں کھڑے کر کے میدان میں آ گئے ہیں، اگلی صفوں میں آنا چاہتے ہیں۔ حضرات اگر کسی نے مجاہد کے روم میں بیٹے کے بعد دیکھنا ہے، میں ایک اور نام دینے لگا ہوں، یہ عبداللہ بن ابی ہے۔ انہیں کہیے رضی اللہ تعالی عنہ، اور عبداللہ بن ابی کو کیا کہیے؟ علیہ ما یستحق، جس کا وہ مستحق ہے اسے وہ ملے، اور وہ ملا اسے۔ ظالم نے بولا، کہا آج مدینے میں لوٹیں گے۔ مدینے کا عزت دار اور چودھری، جسے مدینے والے چودھری بنانے والے تھے، کہ بیچ میں یہ آ ٹپکا، معاذ اللہ کیا کہہ رہا ہے، یہ آ ٹپکا۔ آج ان کو باہر سے آئے ہوئے مہاجرین کو اٹھا کر کے ہم یہاں سے نکال لیں گے۔ یہ بات بیٹے کے کان میں پڑتی ہے۔ حضرات میدان جہاد سے واپسی، جہاد کی ورائٹی دیکھیے اور اس کی عظمت دیکھیے، مقام و مرتبہ دیکھیے۔ صرف یہ جو ہے تیر اور تلوار ہی نہیں، یہ نیزہ اور اس کی جھنکار ہی نہیں، یہ صرف جو ہے انہی لمحات تلک نہیں، بلکہ شہر میں داخل ہونے سے پہلے مین انٹری کے اوپر آج کون کھڑا ہے؟ عبداللہ کھڑا ہے۔ انتظار میں کس کے ہے؟ عبداللہ ہی کے۔ یہ عبداللہ کون ہے؟ یہ اس کے باپ کا نام ہے، بیٹا بھی عبداللہ ہے۔ باپ آیا ہے، گھوڑے کی لگام پکڑی ہے، کہنے لگا ذلیل اور رسوا آج مدینے میں تب تک داخل نہیں ہو سکے گا جب تک اس شہر کا معزز، کائنات کا معزز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے داخل ہونے کی اجازت نہیں دے گا، تیرا بیٹا تجھے مدینے میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ حضرات آئیے، یہ عزم، یہ محبت، یہ پیار، یہ تعلق، یہ مودت، یہ قربانی، یہ جہاد، یہ کوشش، یہ کاوش، یہ پیشکش، یہ اللہ کے سامنے حضوری، خدمت گزاری، یہ نوکری اور چاکری، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق کس چیز کی دلیل تھی؟ کہ جو عقیدہ ملا ہے اس کے اوپر قائم ہے۔ اور عقیدہ کیا تھا؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول کا۔ حضرات بیٹے کے بعد میں مجاہد بچوں میں سے ذکر کر چکا، ابن جو ہے عمر کا، جناب رافع بن خدیج کا، سمرہ بن جندب کا، آئیے ان کے بعد اور بھی آئے نوجوانوں میں میں اس وقت مثال دینا چاہتا ہوں۔ جناب معاذ کا نام اور معوذ نام سنا ہوا ہے نا، رضی اللہ عنہما۔ کیا کیا تھا؟ کیسے آئے تھے؟ ہم جیسے نان پہ ٹوٹے، روٹیوں پہ، پراتوں پہ ٹوٹے، کھانے پینے پہ لگے رہیں اور کچھ نہیں۔ اول طعام بعد طعام، لیل طعام نہار طعام۔ ادھر کچھ اور ہے، جوانی ہے، بہادری ہے، شیر ہیں، دلیر ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ پوچھ رہے ہیں کہ ذرا یہ بتائیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والا جہالت کا باپ کہاں کھڑا ہے؟ وہ جاہل کہاں ہے؟ اور جاہلوں کا سردار کہاں ہے؟ کیسے لپکے، کیسے ٹوٹے؟ حضرات تاریخ نے واقعات اپنے سینے میں رقم کر دیے، آپ سن چکے، اشارہ مقصود ہے، میدان سجائے ہیں، اصحاب رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نہیں کہ آپ کی صرف فوج اور سپاہ کے اندر چن کر کے قد کی شرط، کاٹ کی شرط، عمر کی شرط اور کمر کی شرط، اتنے جو ہے بازو، اتنا کندھا، اتنا سینہ، یہ ہو وہ ہو، نہیں، بلکہ اس طرح کے لوگ بھی آئے کہ جو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے ذرا قد اونچا کر رہے ہیں، عمر کے بچے ہیں اور دیکھنے میں کچے ہیں، عمر بھی کچی ہے لیکن جذبہ پکا، عقیدہ پختہ ہے، میدان سجا دیا ہے اور شہادتوں کے رنگ جو ہیں وہ پیش کیے۔ ان جوانوں کے بعد مجھے اس وقت نام لینا ہے۔ حضرات آج یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ مبارزین ہیں اور میدان میں ڈنکے کی چوٹ آتے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہیں، بازو میں بازو ڈالتے ہیں اور ہاتھ میں ہاتھ ڈالتے ہیں۔ حضرات تلوار کے اوپر تلوار رکھتے ہیں، وار کے بدلے میں وار لاتے ہیں، مبارزین بن کے آتے ہیں۔ نام سیدنا حمزہ ہے، یہ مجاہد۔ حضرات نام جو ہے عبیدہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مجاہد۔ نام علی ہے، مقابلے میں جوڑ پڑا ہے اور بدر کے میدان نے دیکھا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس چیز میں مقابلہ کس بات پہ تھا؟ دنیا کہتی ہے شاید یہ مارنے کے لیے، ڈرانے کے لیے، دہشت کے لیے، کاٹنے کے لیے، خون بہانے کے لیے، زمین کو سرخ کرنے کے لیے اور لوگوں کے اوپر اپنا روب جمانے کے لیے، اور لوگوں نہیں، عقیدہ اسلامیہ کی حفاظت کے لیے۔ آج جو بھی رزم لگا ہے، میں سمجھتا ہوں عظمت صحابہ پہ بڑی بڑی باتیں ہوئیں، اللہ سب کو قبول کرے، لیکن سچی بات یاد رکھنا،
इस तरह के स्टेज बड़ी जगह सजते होंगे, लेकिन बात अकीदे की होती है, अंदर की बातन की होती है, दिल की होती है। जिस धड़कन के ऊपर सहाबा का दिल धड़कता था, काबा के रब की कसम, इस नीली छत के नीचे आज इन लोगों का दिल भी अगर धड़कता है तो उसी अकीदे पे धड़कता है। ये इम्तियाज है इस मजलिस का, और अल्लाह का शुक्र है इस इज्तिमा का, इस इकट्ठ का, इन चेहरों का, इन लोगों का, इस इंतजामिया का, इन मुंतजिमीन का, इन मुशारिकीन का, इन उलमाए किराम का, काबा के रब की कसम, जो कल उनका अकीदा था, जिस तहफ्फुज के लिए सहाबा मैदान में थे, उसी अकीदे के तहफ्फुज के लिए आज उनका तज़किरा भी है, और उनके पीछे अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी तारीख रकम हो रही है। आगे बढ़ते हैं। मैं दलेर सहाबों में नाम लेना चाहता हूं, बल्कि पहले काले मुजाहिद का नाम भी ले लूं। मुजाहिद काला है, रंग बड़ा अजीब है, और चेहरा कबीहुल वजह है, वजूद में से स्मेल आती है, मुमतनुर रीह है, नाम जआल है। महबूब के पास आए और कहने लगे, महबूब अगर मैं अल्लाह के रास्ते में जिहाद करूं, किताल करूं, मैदान में उतरूं, लड़ूं, मारूं भी सही, मर जाऊं, शहादत पालूं, क्या मेरे जैसे शख्स को भी जन्नत मिल जाएगी? चेहरा अच्छा नहीं है, लोग देखना गवारा नहीं करते, बॉडी स्मेल जो है वो बड़ी अजीब सी है, लोग करीब खड़ा होना गवारा नहीं करते, रंग बड़ा काला सा है, लोगों को पसंद नहीं है। मेरे जैसा मुजाहिद मैदान में उतर के लड़ेगा। रब ने कोई जन्नत के पोर्शन बना रखे हैं, क्या हिसाब किताब है, मुझे समझाइए। महबूब कहते हैं आ तो जन्नत में है, हजरात लड़ा है, मैदान में उतरा है, अल्लाह के लिए बरसरे पैकार हुआ है, शहादत का रुतबा पाया है, मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए हैं और फरमाते हैं रब ने तेरा चेहरा सफेद कर दिया है, तेरी जो है बदबू को खुशबू में बदल दिया है, और जन्नत जो है वो तेरे इस्तकबाल में खड़ी है। हजरात इसी तरह शहजादा मुजाहिद है, नाम मुसअब है, इब्ने उमैर है, मोहम्मद रसूल सल्लम का कारी है, आका का इंतखाब है, मदीने की पहली जो है वो मिशन के लिए इनको भेजा गया है। आज मैदान जब सजा है, कैफियत क्या है, पोशाकें बदलने वाला और इत्रियात और परफ्यूम का इस्तेमाल करने वाला, खुशबू से पहचाना जाने वाला, ये मुजाहिद आज जिंदगी बदली हुई मैदान में उतरा हुआ। हजरात आज शहजादगी का आलम यह है कि वही छोटा सा परना जिसको अपने इर्द गिर्द लपेट के उतरे हुए थे, आज जब कफन की बारी आई, सर पे दिया तो पांव नंगे, पांव पे दिया तो सर नंगा, कहा सर ढांप दिया जाए, पांव पे मदीने की घास इस घर को डाल दिया जाए, क़यामत तक के लिए गवाहियां बन जाएं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम के साथी अकीदे के तहफ्फुज में जो मर्जी चला गया, मगर अकीदे के ऊपर इन्होंने ना कंप्रोमाइज किया है, ना इन्होंने कोई दूसरा रंग इस्तेमाल किया है। सिबगत अल्लाह का रंग लेके, मोहम्मद रसूलुल्लाह का ढंग लेके, अल्लाह की किताब लेके, मोहम्मद रसूल सल्लम की जनाब लेके जिंदगी में जिए तो इसी बात पे, मरे तो इसी बात पे। इस शहजादे के बाद मुझे मुजाहिदीन का एक और रंग वो भी पेश करना है। ये दलेर आदमी, गुफ्तार का माहिर आदमी, दुनिया ने कहा एक बोल तो बोलना, एक बोल सिर्फ, मैदान जंग नहीं अकेला है, और जंग में चारों तरफ मुखालिफीन है, अकेला अल्लाह न करे कोई फंसे, जब फंसता है तो दुश्मन अपने सारे मामलात पहले डराया, धमकाया और शक्लें सूरतें बताई, देखो ये होगा, तुम्हारा चेहरा काला हो जाएगा, गर्दन के कड़े टूट जाएंगे, जुबान बाहर आ जाएगी, लटक जाएगी, आंखें जो हैं वो बाहर होंगी, और तेरी कैफियत अजीबो गरीब होगी, कव्वे और जानवर परिंदे जो है वो तुझको नोच जाएंगे, दरिंदे खा जाएंगे, जमीन पे गिरेगा, ऊंधे मुंह गिरेगा। जवाब आया सुनिए, चढ़ाओ सूली पे, क्या कहते हो? अपने अकीदे में एक रत्ती बराबर भी फर्क लाऊं, कहूं कि कायनात के इमाम को मेरी जगह कांटा चुभ जाए, कांटा चुभ जाए, तौहीन रिसालत, जाते महबूब, उसके बारे में जहन बदलूं, सोच बदलूं, ख्याल बदलूं, नजरिया बदलूं, और चढ़ाओ जहां चढ़ाया जाता है। आज तुम्हें बताऊं कि दुनिया में जिस्म का धड़ जो है ये टुकड़े टुकड़े हो जाए, परिंदे नोच जाएं, पैगंबर का धड़ा कभी नहीं छूटे, धड़ जाता है जाए,
सर जाता है जाए, शक्ल जाती है जाए, लस्तो उबाली ही ना उक्तल मुस्लिमा अला अय्य जम्बिन काना फिल्लाहि मसराई। हजरात, एक और सहाबी, ये सिर्फ नाम है लेकिन पीछे लंबा चौड़ा किरदार है, और मुझे ये खुबैब के बाद शेर दिल इब्ने मसूद लग रहे हैं। बकरियां चराते थे। बुज़दिल किसे कहते हैं? जो बकरी का दिल रखता हो। बकरियां चराई मगर दिल शेर का है। बदर है, और इनको ताना दिया जाता था, छोटे कद का, नहीफ बदन का, मामूली पिंडलियों का। हवा में लोग बाहर नहीं निकलने देते थे, दरख्तों पे नहीं चढ़ने देते थे, कहीं उड़ नहीं जाओ। लेकिन दिल देखो, दिल दौड़ा करते हैं, गाड़ियां नहीं दौड़ा करती। दिल जो है वो बढ़ते हैं। माल तो रब ने सबको दिया है, खर्च कौन करता है? जिसे खर्च करने वाला, दौड़ने वाला रब ने खुला दिल दिया होता है। आइए, बड़े बड़े आए, लेकिन यहां क्या हो रहा है? आज अबू जहल के सीने पे कदम रख के ये मुजाहिद खड़ा है। कितना छोटा है, कद कितना मामूली लगता है, लेकिन खड़े होने का अंदाज देखो। अबू जहल को मरते मरते भी हंसी आ गई। कहता है बड़ी ऊंची जगह चढ़ गया है, बड़ी ऊंची जगह चढ़ गया है। ये तेरे चढ़ने की जगह नहीं थी। लग यूं रहा था जैसे वो कह रहा है तूने केटू फतह कर लिया है, तूने माउंट एवरेस्ट को जो है अबूर कर लिया है और वहां जाके झंडा लहरा दिया है। दुनिया में बड़ी बड़ी ऊंची चोटियां होंगी, लेकिन जहालत की सबसे बड़ी चोटी और मोहम्मद रसूल सल्लम की उम्मत का सबसे बड़ा फिरौन, वो फिरौन तो गोता खा के कह गया था आमन्तु बिरब्बि मूसा व हारून, और ये मरते दम कह रहा है। इब्ने मसूद, एक बात सुनो, गर्दन काटनी है ना, थोड़ी सी जरा ऊपर से रख के काटना। सर देखने वाला देख के कहे किसी सरदार का सर है और किसी सरदार का धड़ है। काटा क्यों? क्या दुश्मनी थी? मामला क्या था कि इस जाहिल ने, नाम तो अबुल हकम था, अपनी सारी हिकमतें जाय कर दी। मोहम्मद रसूल सल्लम का दिया हुआ अकीदा साफिया कबूल नहीं कर सका। कहा जिसे वो कबूल नहीं, वो मुझे कबूल नहीं। ये मैदान है। आइए, इसके बाद एक और मुजाहिद जिनका मैं तज़किरा करना चाहूं, ये तीर अंदाज, निशानेबाज। आज तेरे मेरे तीर अपने भाइयों की तरफ, उलमा की तरफ, अहले इल्म की तरफ, अहले हिलम की तरफ, अहले जो है जंग की तरफ। हर रात दुनिया में बड़े बड़े हथियार आए, लेकिन ये भी हथियार था जनाबे सलमा इब्न अक्वा हैं। पूरे लश्कर के पीछे एक, पूरे लश्कर के पीछे एक। इनके भी सीने में दिल था। कहते यार ये मर रहा है, पीछे से आवाजें देते घोड़े लाओ, इनको उठाओ, जख्मी है बेचारे, इनको अस्पतालों। कहा मेरे महबूब के अकीदे के खिलाफ जो जाएगा, मरता है तो मरे, गिरता है तो गिरे, और भागता है तो आगे और भागे। हाँ हाँ, जरा भाग कितना भागता है, दौड़ कितना दौड़ता है। जरा तारीख में इस वाक़े को तो पढ़ना। महबूब इनकी कैफियत को देख के जब पीछे बाकी लश्कर पहुंचा, कहा कायनात का बेहतरीन तीर अंदाज मेरा सलमा इब्ने अक्वा है। हजरात, सीने में दुनिया आज कहती है ठंडक बढ़ गई। शायद इस वक्त आप यहां हैं, मुल्की मीडिया से टच हैं कि नहीं? मुल्क में माशाल्लाह खूबसूरत धुंध पड़ी हुई है। मोटरवे इस वक्त रशक कर रहा है। अजमत सहाबा कॉन्फ्रेंस, हजरात, इसकी हरारत, उससे बनने वाले आबी बुखारात इस वक्त फिजा में जो मंजर पेश कर रहे हैं, जरा बाहर निकल के मुल्क की फिजा को देखिएगा। आइए, जिहाद को ऐसे ही नहीं इन लोगों ने गरमाया। ये अमीरुल कुर्रा है मुजाहिद, कारी मुजाहिद। कौन है? कारी है मगर मुजाहिद है। कहां पे हैं? हराम इब्न मलहान है। 69 कारियों का वफद लेके 70 नंबर पे आप हैं और गए हैं दुनिया को दीन की तालीम देने। मोहम्मद रसूल सल्लम ने खुद रवाना किया है। ऐसा मुजाहिद, दलेर मुजाहिद, शेर दिल मुजाहिद, किताबुल्लाह का हाफिज मुजाहिद, कारी कुरान मुजाहिद और तजवीद करने वाला मुजाहिद, हजरात तरतील से पढ़ने वाला मुजाहिद, आवाज और तरन्नम और खूबसूरत रानाइयों के साथ अल्लाह की कलाम को दुनिया के सामने हुस्न से पेश करने वाला मुजाहिद। 69 लाशों को सामने एक एक करके काटा गया। 69 लाशें गिराए बेरे मऊना पे, इनको बाकी रखा और कहने लगे देखो तुम अमीर हो, के बड़े हो,
सुना है ये कारी जो होते हैं ये बुजदिल होते हैं, ये ऐसे वैसे होते हैं। बोलते हुए वो भी वही बोली बोले और कहने लगे देख 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 हौसला कर, तूने कुरान सारा पढ़ा है, एक दफा तो कह दे मुझे उज्जा के वास्ते छोड़ दो। बकरों को देख के, छतरों को ज़बा होते देख के बड़े बड़े माशाल्लाह जानवर जो हैं उनके रंग उड़ जाते हैं। कुर्बानी पे देखा है क्या कैफियत होती है। 69 लाशें गिरे हुए हैं और कहा जा रहा है, कहा सुनो तुम्हें जो करना है वो करो। जिहाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीदा, उसने अगर आज इम्तिहान मांगा है, इम्तिहान में खड़ा हूं, जान मांगी है, 69 लाशें दे चुका हूं, इसका भी फिक्र नहीं, इधर आए जालिम हुनर आजमाए, तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। जब देखा कि बस नहीं चल रहा, ये कारी मुजाहिद, ये उनका इमाम मुजाहिद, इमामुल कुर्रा मुजाहिद, तीर लगाना, तो ये नहीं कहा सदकल्लाहुल अज़ीम, क्या बोला फुज़्तु व रब्बिल काबा, तो तुम्हारे वद, तुम्हारे सवा, तुम्हारे यगूस, तुम्हारे यऊक, तुम्हारे नसर, तुम्हारा ये लात, तुम्हारी मनात, तुम्हारा उज्जा, तुम्हारा हुबल, ये क्या करेंगे? बैतुल्लाह के ऊपर जाली कब्जे जमा के बैठे हैं। फुज़्तु व रब्बिल काबा, काबा के जैनवन रब की कसम, कामयाबी मेरी है, तुम नाकाम ठहरे हो। इसके बाद मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुजाहिदीन सहाबा में मुझे इस वक्त तज़किरा करना है मालदार मुजाहिद का। किसका? मालदार। माल तो सबके पास होता है, लेकिन बैंक बैलेंस का फर्क होता है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास बैंक बैलेंस उतना ही था जितना घर में था। जितना वाकया सबने सुना है। वाकया बाहर से क्लोज करके ला करके घर आबाद कर लेना और है, अंदर से निकाल करके ला करके इमामुल मुजाहिदीन के कदमों में डाल देना कुछ और है। क्या हुआ? कैसा जिहाद? इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम, जिसने कभी दिरहम नहीं दिया, दिनार नहीं दिया, दमड़ी दी, जो मुंह में आए उठ के बोले नहीं ये दीन है, ये इस्लाम है, ये शरीयत है, ये हकानियत है, ये सच्चाई है, इसमें अदालत है, इसमें अदल है, ला करके जिहाद पेश किया। आइए एक और मुजाहिद से मुलाकात करवाऊं। ये हुक्मरान मुजाहिद है, हुक्मरान 22 लाख मुरब्बा किलोमीटर का हुक्मरान है, मुजाहिद है, लेकिन कहां है? पत्थर के ऊपर अपने बाजू का सिरहाना बना के मदीने के बाहर हर्रा की बस्ती में। बस्ती कैसी हुई है? सिर्फ पत्थरों की है, बबोल का दरख्त है, नीचे लेटे हुए हैं, इंतजार है कि कोई खबर आए मुजाहिदीन की तरफ से, फौरी मामलात लिख करके रवाना किए जाएं। हजरात नाम उमर इब्न अल खत्ताब है, और फिर जो है अजीब अपना दावा रखते हैं, रब से कहते हैं मैदान सजाया है 22 लाख मुरब्बा किलोमीटर तक, मैंने चारों तरफ फौजें लगाई हैं, लेकिन अल्लाह शहादत मुझे भी चाहिए, लेकिन 2 शर्तों पे चाहिए, मौत भी शहादत की और वो भी तेरे महबूब के शहर में, क्योंकि मैंने उसी जन्नत में जाना है जहां महबूब लेटे, जहां मांगी थी ना अल्लाहुम्मा अल्लाह हम मरजुकनी, अल्लाह रिज़्क़ के तौर पे रोटी नहीं, नान नहीं, चरगे नहीं, रिज़्क़ में शहादत मांग रहा हूं और मांग भी तेरे महबूब के शहर में रहा हूं। रब ने दी कि नहीं दी? दी कि नहीं दी? हजरत आइए एक और मुजाहिद से मिलिए। ये मुजाहिद सखी मुजाहिद, दुनिया ने पैसा कमा के नाम बनाया, बैंक बैलेंस बना के, इनके जितने बैंक बैलेंस थे लुटा के लुटा के लुटा के दे करके इतना 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 देते रहे, निकालते रहे, लगाते रहे, हत्ता के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम गिनते गिनते करते करते जब मालियत आज के करोड़ों में पहुंच गई, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसल उशरा की तैयारी को देख करके क्या फरमाते हैं? कहा उस्मान आज के बाद तेरा जो मन करे करता जा, तेरी किसी मामले के ऊपर रब की तरफ से पकड़ नहीं होने वाली। मुजाहिद ऐसा, लेकिन ये नहीं कि सर्टिफिकेट मिल गया, इमामुल मुजाहिदीन ने दे दिया, अब जो मर्जी आए जहां दिल करे चोरियां करे, डाके डाले, लोगों को सताए, परेशान करे। नहीं, अपनी दाढ़ी को भिगो रहे हैं कब्रों को देख के, कुरान पे आंसू गिर रहे हैं। पूछने वालों ने पूछा इतनी बड़ी कमांड करी है,
مال میں پیچھے سے حوصلے دیے ہیں اور وارث بنے ہو شہداء کے، میدان سجائے ہیں، یہ آنسو کیسے ہیں؟ یہ آنسو کیسے ہیں؟ کہا ہاں کسی کے ایک آنسو پہ ہزاروں دل دھڑکتے ہیں، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ القبر اول منازل الاخرہ، عثمان پہلی منزل کو دیکھ کے قبر کے ڈر سے گھبرا جاتا ہے، کہیں رب نے وہیں پہ پکڑ لیا تو آگے نہیں۔ آج مجھے تو کسی چیز کا ڈر نہیں، لیکن ان کو پھر بھی قبروں کا ڈر۔ آئیے ایک اور مجاہد کے روپ میں ملیے، حیدر کرار ہیں، اللہ کے شیر ہیں، اسد اللہ ہیں۔ کس انداز میں آنکھیں کام نہیں بھی کر رہی، بہانہ نہیں ہے، عذر نہیں ہے، محبوب آپ نے کہا ہے میدان میں اتر گئے۔ آپ مجھ سے پہلے تذکرہ سن چکے، ان کا اپنا انداز تھا، اس کے بعد ایک اور مجاہد سے ملواؤں، اور ان کا جو ہے نام ہے مقداد ابن عمر، حضرات سربراہ قوم کے۔ کیا کہتے ہیں کس انداز میں؟ کہا محبوب ہم یوں نہیں کہیں گے اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، محبوب حکم تو کرو، سمندروں میں بھی اترنا پڑا اتر جائیں گے، گھوڑے دوڑانے پڑے دوڑا دیں گے۔ اقبال بولا تھا بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، صحرا تو صحرا دشت بھی نہ چھوڑے ہم نے۔ حضرات یہ اشارہ تھا اس مجاہد کی طرف۔ ایک اور مجاہد، یہ کمانڈر ہیں ابو عبیدہ، کبھی زندگی پڑھنا، سیدنا معاویہ جیسے مدبر مجاہد کو دنیا اگر دو طرح سے سلوٹ نہ کرے تو جی نہیں سکتی، ایک تعریف کر کے اور دوسرا جل مر سر کڑ کے پھر کرتا ہے، کہتا ہے یار چھوڑا کچھ نہیں ہے، میرا بچا کچھ نہیں ہے۔ ایسا مجاہد، ایسا مدبر۔ ماں نے پورے عرب کے اندر کہتے ہیں کہ 3 داہیہ پیدا کیے تھے کہ جو ایک بھی ہزاروں کے رخ پلٹ دیتا تھا، ان میں میرے رب نے جناب معاویہ کو بنایا تھا۔ جائیے پوری دنیا ہر دور میں انڈر گراؤنڈ سے، انڈر ورلڈ سے پریشان رہی ہے۔ سن 40 سے لے کے 60 تک انڈر ورلڈ کی کوئی کاروائی تو دکھائیے، کہاں چلے گئے تھے یہ سارے؟ کیوں چھپ گئے تھے؟ بعد میں سر کیوں اٹھے؟ رب نے ایسا انداز دیا تھا کہ انہوں نے پانیوں کے اندر، ہواؤں کے اندر، فضاؤں کے اندر، ایریاز کے اندر، جہاں جہاں بھی زیر زمین مسائل اور پریشانیاں اور پرابلمز تھی، الحمدللہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کو جو جلا بخشی ہے۔ مدبر معاویہ کہتے ہیں ایک اور جو ہے کم عمر کمانڈر ہیں، نام اسامہ بن زید ہے۔ اسامہ بن زید، کیوں نہ کہوں بڑے بڑوں نے کہا تھا یہ چھوٹا ہے، اس کو اب رہنے دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، معاملہ اور ہے، بڑے بڑے سالار ہیں۔ قربان جاؤں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہا مدینہ جہاں جاتا ہے جائے، جس کو محبوب نے کمانڈر بنایا ہو، ابو بکر کون ہوتا ہے کہ ایسا عقیدہ رکھے کہ اس کو میں نے اس جو ہے عہدے سے پیچھے ہٹانا ہے۔ حضرات کس طریقے سے میدان سجا ہوگا، بڑے بڑے لوگ ہیں ساتھ چل رہے ہیں، ان کی کمانڈ میں ہیں۔ مجھے اس کے بعد جن کا ذکر کرنا ہے وہ 3 مجاہد ہیں۔ حضرات بڑی بڑی سفارتیں دیکھی ہوں گی، مگر ربی ابن عامر کی سفارت کو کون بھولے گا؟ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 9 ہے، عجیب منظر ہے۔ یہ پہلی سفارت لگی ہے اور اس سفارت کے اندر ربی ابن عامر ہے اور بڑا نحیف بدن ہے، کمزور سا جسم ہے، ایک ہاتھ میں گھوڑے کی لگام ہے، دوسرے میں نیزہ ہے۔ دربانوں نے روکا ہے، کہا کپڑے بدل کے آؤ، شاہی پوشاک پہن کے آؤ، آداب کے مطابق آؤ، سواری باہر باندھ کے آؤ، اسلحہ چھوڑ کے آؤ۔ کہا اپنے بڑے کو کہہ دو ملنا ہے تو اسی آن، اسی شان، اسی ٹھاٹ میں ملوں گا۔ اسے کیا علم کہ اس مٹی کی قدر کیا ہے؟ میرے محبوب نے کہا تھا جس جسم پہ پڑ گئی اللہ جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے، تم کہتے اس کے شاہی آداب اور پوشاک میں آؤں، سواری بھی نہیں چھوٹے گی اور اسلحہ اور ہتھیار میرا زیور ہے وہ بھی پاس رہے گا۔ تاریخ لکھتی ہے اس کے ریشمی مخملی قالینوں کو چیرتے ہوئے، پھاڑتے ہوئے، نیزے کی انیوں سے اس کے اندر سوراخ کرتے ہوئے، گھوڑوں کی سم کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کھڑے ہوئے اور کہا بول، کیا بولتا ہے؟ کہا ہم نے سنا ہے تمہارے ہاں غربت بڑی ہے، بھوک بڑی ہے، پیاس کے مارے نکلے ہو۔ کہا نہیں غلط فہمی ہوئی ہے، آج کی طرح نہیں جی، ٹھیک ہے $10 دے دو، تھوڑی بہت امداد دے دو، مال پیسہ دے دو، بجلی لگوا دو، یہ کر دو وہ کر دو۔ کہنے لگے نہیں تمہیں غلط سنا ہے، ان اللہ ابتعثنا، ہم وہ مجاہد
ذاتی مفادات غرض کے لیے، بھوک کے لیے، پیاس کے لیے نہیں نکلے، ہمارے چشمے خشک نہیں ہو گئے، کھجوروں نے پھل دینا بند نہیں کر دیا۔ ان اللہ ابتعثنا، ہمیں ہمارے رب نے نکالا ہے، ہمیں ہمارے۔ آپ زبردستی آئے ہو یا کیوں بھائیو؟ ڈنڈے کی چوٹ پہ؟ مال یا دولت؟ کوئی اور وجہ؟ کس نے بھیجا؟ ان اللہ ابتعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، ہم رب کی توحید کے لیے نکلے، رب کے کہنے پہ نکلے، کیونکہ تم نے جن بندوں کو بندوں کے دواروں پہ جھکا رکھا ہے، ہم ان کے سروں کو اٹھا کے ایک رب کے دروازے پہ لے آئے۔ پھر کچھ اور بھی بولا، وَمِن ذِيكِ الدُّنْيَا إِلَى سَعَتِهَا وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ۔ وہی رستم ہے، سفارت ناکام ہوئی ہے، حضرات مغیرہ بن شعبہ کو بلایا گیا، کہا جاؤ تم بات کر کے آؤ، کہا تم آئے ہو بھوکے پیاسے ہو، مرے ہوئے نکلے ہو، ساری باتیں ہو گئی، کہا بات نہیں بن رہی، کہا نہیں بن رہی، کہا نہیں سفارت کامیاب ہوتی، اشارہ کیا، مٹی کا ٹوکرا دیا، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ مرد مجاہد ٹوکرا اٹھا کے مٹی کا میڈیا وار کا ایسا وار کیا، کہنے لگا مسلمانوں خوش ہو جاؤ، رستم نے تم سے گھبرا کے بغیر جنگ لڑے اپنے ملک کی مٹی تمہارے حوالے کر دی۔ اور خراج عقیدت میں آخری جس مجاہد کا نام پیش کرنے لگا ہوں، حضرات بڑے بڑے مثالی موجود، بڑے بڑے دلائل موجود، جناب خالد ابن ولید، روم ہے، 3 لاکھ کی فوج ہے، اور ایک اکیلا بات کیا کی گئی کہ تم بھوکے پیاسے درہم و دینار لو، واپس لوٹ جاؤ، کہا نحن قوم نشرب الدماء، ہم وہ قوم ہیں جو خون پیتے ہیں، اور سنا ہے رومیو تمہارے خون بڑے اچھے ہیں، ایک ایک گھونٹ پلا دو واپس لوٹ جائیں گے۔ حضرات اس طریقے سے الفاظ ہوں، کلمات ہوں، ذات ہو، جسم ہو، مقام کوئی بھی ہو، اللہ اور اس کے رسول کے عقیدے کے تحفظ کے لیے یہ اصحاب رسول انواع و اقسام کے ساتھ جہاد کے میدان میں کھڑے نظر آئے۔ انشاءاللہ العزیز ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے کل بھی آج بھی آنے والے کل میں اہل الحدیث نے ہر مقام کے اوپر اس مشن کو جاری رکھا ہے۔ اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کانفرنس واسطے کنی انہاں قربانی دیتی ہے، باہر جاؤ۔ دور رکھیں۔ الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، ماشاءاللہ۔ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا۔ حضرات گرامی قدر، علماء کرام اور معزز سامعین حضرات، زندگی میں
بڑی دیر کے بعد تقریباً 20-25-30 سالوں کے بعد ایسا منظر دیکھنے کو نصیب ہوا ہے۔ میں نے جو آخری سورہ کہف کی دو آیتیں پڑھی ہیں وہ اصحاب کہف کے وہ نوجوان تھے جنہوں نے پوری قوم کی کایا پلٹ دی تھی، اور آج میں مبارکباد پیش کرتا ہوں عظمت صحابہ کانفرنس کروانے والے ان نوجوانوں کو اور ان قائدین کو جو کانفرنس کے شروع سے لے کر اب تک ماشاءاللہ اسٹیج پہ تشریف فرما ہے۔ اللہ ان کی اس سائی کو قبول و منظور فرمائے۔ بات صحابہ کرام کی آپ نے سنی ہے عزیزوں، ایک وہ دور تھا مغرب سے کانفرنس شروع ہوتی تھی، حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ، حضرت حبیب الرحمن یزدانی رحمت اللہ علیہ رات گئے خطابات فرمایا کرتے تھے، اور صبح و فجر کی نماز کے بعد مولانا معین الدین لکھوی رحمت اللہ علیہ کا درس ہوا کرتا تھا۔ ساری رات کانفرنس، اور آج بھی وہی منظر ہے۔ گلدستہ اہل حدیث کے کس کس پھول کا نام لوں؟ کہاں مولانا حنیف ربانی حفظہ اللہ، شیر اہل حدیث پسروری حفظہ اللہ، اور شیر پاکستان مولانا منظور احمد جن کا آپ ابھی انتظار فرما رہے ہیں۔ اور چھوٹی سی بات، شیر اہل حدیث سید سبطین شاہ صاحب سے ذکر کر رہا تھا کہ سعودی عرب میں آپ دوبارہ جائیں تو دمام کے اندر ایک سعودی شیخ ہیں عبداللہ سلفی حافظہ اللہ، ایک تو عبداللہ سلفی تھے نا ہمارے کوٹدو والے رحمت اللہ علیہ، ایک وہاں ہے۔ اس نوجوان کی فکر، اس کا عزم صرف علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ کی عربی کی تقاریر کو اکٹھا کرنا ہے۔ ہم ان کے گھر میں بیٹھے، انہوں نے 3 کیسٹیں دی، کہا ان کو گھر جا کے سنیے گا۔ اس کے اندر عربی شیخ کہتے ہیں کویت کے رافضی حج پہ آئے اور وفد کی شکل میں شیخ الاسلام حضرت علامہ ابن باز رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر کے کہتے ہیں شیخ آپ کا ایک تلمیذ ہے جو ہمارے ناک میں دم کیے ہوئے ہے۔ کہا کون ہے، کس وجہ سے؟ کہا اس کا نام احسان الہی ظہیر ہے، کویتی شیعہ موجود ہے، یہ کویتی رافضی۔ انہیں نہیں پتا تھا، چہرے سے نہیں جانتے تھے۔ شیخ نے کہکا لگایا، کہا ھذا احسان الہی ظہیر کلمو، یہ احسان الہی ظہیر ہے، اس سے بات کر لو۔ وہ نہیں جانتے تھے، کہنے لگے آپ نے ہمیں عربوں میں ذلیل کر دیا ہے، کیونکہ ان کی تو کتب ہی عربی زبان میں تھی۔ کہا آپ عربوں میں ذلیل کر دیا ہے۔ اور اس مرد درویش نے، مرشد و مخدوم نے کہا سنو، تمہاری مشکل آسان کیے دیتا ہوں، ایک شرط میری مان لیجئے، جو تم کہو گے میں تمہاری مان لوں گا۔ وہ عربی شیخ عبداللہ سلفی کہتے ہیں من شدت الفرح، وہ شدت، یہ خوشخبری کی شدت سے، خوشی سے پورا وفد جھوم اٹھا۔ کہا احسان الہی ظہیر ایک شرط تمہاری کون سی ہے، مجھے ہمیں بتلاؤ، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو حضرت، اور عرب کیا کہتے ہیں، ہم نے تو قدر نہیں کی۔ ابھی میرے بھائی حضرت حافظ طارق محمود یزدانی کس انداز میں آپ کو جھنجھوڑ رہے تھے، خدا کی قسم عرب نوجوانوں سے لے کر بوڑھوں تک نام لیتے تھے تو کہتے تھے الاستاذ احسان الہی ظہیر، استاد احسان الہی ظہیر۔ یقین نہ آئے، ریاض کے اندر سب سے بڑے خطیب شیخ سعد البریک کا پورا خطبہ علامہ احسان الہی ظہیر پہ ہے۔
آج بھی آپ وہاں سے جا کے وہ کیسٹ منگوا سکتے ہیں، لے سکتے ہیں۔ تو شیعہ کہتے ہیں ایک آپ کی ایک جو ہے وہ شرط ہے، بتائیے ہم آپ کی پوری کریں گے۔ تو کیا کہا، کیا مانگا، سنیے ذرا غور سے۔ مانگا یہ کہ ام المومنین سیدہ عائشہ حضرت رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کے بارے میں جتنی تمہاری کتب ہیں، بکواس ہے، لغویات ہیں، وہ بازار سے اٹھا لو۔ میں آج اپنی کتابوں کو بازار سے اٹھا لیتا ہوں۔ شیعہ خاموش ہو گئے۔ شیخ ابن باز کہتے ہیں کر لوں، بات کرو نا۔ کہتے تھے ناک میں دم کیا، یہ میرا بیٹا ہے، ہاذا ابلیس سے بات تو کرو۔ میرے عزیز دوستو، یہ ہماری تاریخ ہے۔ میں پھر ان نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہ خوبصورت پیارا سا گلدستہ، پھولوں بھرا گلدستہ سجایا ہے، اور ہر مقرر نے کہا گجرانوالہ کی تاریخ میں ایسا اجتماع نہیں دیکھا۔ اور میں کہتا ہوں میں نے اپنی زندگی میں یہ دوسرا بڑا اجتماع دیکھا ہے۔ 30 سال باہر ہو گئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے مولا کریم ان نوجوانوں کو، اس لڑی کو، نحن نقص علیک نبأہم، جس طرح رب العالمین فرماتے محبوب میں نوجوانوں کا قصہ سناتا ہوں، اللہ ان نوجوانوں کو اس سے بھی زیادہ کام کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم انشاءاللہ ہر طریقے سے جس طرح یہ کہیں ہم ان کے ساتھ ہیں، جس طرح علامہ یزدانی ان کے ساتھ ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ ہیں۔ ہم علامہ یزدانی حافظہ اللہ، میری 2 ہفتے پہلے سیٹ تھی، مجھے حضرت یزدانی صاحب کہتے یار رک جاؤ، تمہیں ایک منظر دکھاؤں گا، تم زندگی بھر یاد کرو گے۔ خدا کی قسم میں یہ منظر دیکھ کے میں سب کچھ بھول گیا ہوں۔ اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے اور علماء کرام کا سنانا قبول فرمائے۔ وما علینا